دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایکسائز پالیسی 2021-2022 کے مبینہ گھپلے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں اپنی گرفتاری و حراست کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی زیر قیادت بینچ کے سامنے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کیجریوال کا موقف پیش کرتے ہوئے ان کی عرضی کو بہت اہم قرار دیا اور اس پر جلد سماعت کی درخواست کی ہے۔ چیف جسٹس نے بینچ کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ مسٹر سنگھوی سے کہا کہ وہ متعلقہ معاملے کے بارے میں ای میل کریں اور اس پر غور کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس سورن کانتا شرما کی سنگل بینچ نے منگل کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے وزیر کیجریوال کو گرفتار کرنے اور انہیں مرکزی تفتیشی ایجنسی کی تحویل میں دینے کے خصوصی عدالت کے فیصلے کو درست ٹھہراتے ہوئے ان کی عرضی خارج کر دی تھی۔ سنگل بینچ نے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی گرفتاری و حراست کے معاملے میں مداخلت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے کہا تھا کہ ای ڈی کی طرف سے عدالت کے سامنے پیش کیے گئے دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کیجریوال مذکورہ ایکسائز پالیسی کو تیار کرنے کی سازش میں ملوث تھے۔ انہوں نے اس جرم سے حاصل آمدنی استعمال کی۔ سنگل بینچ نے یہ بھی کہا کہ وہ کیجریوال کے ذاتی طور پر پالیسی کے بنانے میں ملوث تھے اور مبینہ طور پر رشوت طلب میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ اس سے قبل 13 اپریل کو ہائی کورٹ نے دونوں فریقین کے دلائل تفصیل سے سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو دھمکی دے دی ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے نماز عید پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شیطانی حکومت اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے غلطی کی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملنا چاہیے اور ملے گی بھی۔ بعد ازاں اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایرانی سپریم لیڈر کو ایکس پر ٹیگ کر کے فوری رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر حملہ ایرانی سرزمین سے ہوا تو جواب ایرانی سرزمین کے اندر ہی دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 1 اپریل کو اسرائیل کے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر فضائی حملے کے نتیجے میں 7 ایرانی فوجی افسر شہید ہو گئے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے اپنے ملک میں زبردست مخالفت کا سامنا کرنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو غزہ کو سنبھالنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے 1 گھنٹے طویل انٹرویو کے دوران کہا، میرے خیال میں وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک غلطی ہے۔ میں ان کے نقطۂ نظر سے متفق نہیں ہوں۔ یہ انٹرویو منگل کی رات امریکی ہسپانوی زبان کے نیٹ ورک یونیویژن پر نشر ہوا تھا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ یہ توہین آمیز ہے کہ کس طرح امداد پہنچانے والی گاڑیوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا اور ہائی وے پر لے جایا گیا۔ یہ گفتگو گزشتہ بدھ کو ریکارڈ کی گئی تھی جب ورلڈ سینٹرل کچن میں 7 امدادی کارکنان اور اسرائیلی فوجی حملوں میں مارے گئے تھے۔ بائیڈن کو اسرائیل پر گھریلو دباؤ کا سامنا ہے اور پچھلے ہفتوں میں نیتن یاہو کے خلاف 6 ماہ پرانی جنگ میں اسرائیل کے طرز عمل پر اپنی بیان بازی کو تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے باشندوں کو اگلے 6 سے 8 ہفتوں تک تمام خوراک اور ادویات تک مکمل رسائی حاصل ہونا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے خبردار کیا تھا کہ جنگ کے لیے امریکہ کی جاری حمایت کا انحصار اسرائیل کو مزید خوراک اور ادویات چھوڑنے کی اجازت دینا